آیت کو دیکھا کہ یہ کیا بات ہے قرآن کی صاحب ہے، ان کی طرف سے صلح کی درخواست ہو تو وہ کیفیت ہے، لیکن اپنی طرف سے یہ نہ کرو، یہ لوگ اس مغالطے میں آ جائیں گے یا یہ سمجھ لیں گے کہ تم کمزور ہو گئے ہو، اور کبھی اس قسم کا امپریشن کریٹ نہ کرو ان کے دلوں کے اندر، یہ بڑے بدکماش لوگ ہیں، فائدہ اٹھا جائیں گے تمہاری اس چیز کا۔ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ، تم یقین اس بات پہ رکھو کہ غالب تم نے ہی آنا ہے، آخر الامر کامیابی تمہاری ہے، جو نظام، جو اسلوب، جو روش ہم نے تمہارے لیے تجویز کی ہے اور تم اس پہ چلتے ہو، اس کا لازمی نتیجہ تمہاری فتح ہے، تمہارا غلبہ ہے۔ لَيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، دنیا کے ہر نظام پر اس نے غالب آنا ہے۔ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اگر تم اس طریقے کے اوپر رہے تو کوئی بھی تم پر غالب نہیں آ سکے گا۔ قرآن نے تو یہ کہا ہے کہ کفار ہو نہیں سکے گا کہ کفار کبھی تمہارے اوپر غالب آ جائیں، جی من ہمارے متعلق نہیں، مومنین کے متعلق کہا ہوا ہے۔ جبھی میں نے کہا تھا نا کہ ایمان لانا پڑتا ہے، مسلمانوں کے گھر میں پیدا ہو کے اپنے آپ کو مومن سمجھ لینا، یہی تو سب سے بڑی خود فریبی ہے۔ وہ تو شرط یہ بتاتا ہے مومن کی کہ دنیا کی کوئی جماعت اس پہ غالب نہیں آ سکے گی سر، اور ایک ہم ہیں جو اپنے آپ کو مومن تو سمجھتے ہیں، دنیا کی ہر جماعت ہم پہ غالب آ جاتی ہے۔ تو آپ دیکھا کہ یہ جو غلط فہمی ہم نے یا اپنے اندر ایک مغالطہ افرینی پیدا کر رکھی ہے کہ مسلمانوں کے گھر میں پیدا ہو جانے سے، مسلمان کی قوم بن جانے سے مومن بن جاتے ہیں ہم، یہ غلط ہے۔ پہلی شرط یہ ہے کہ اس کے اوپر کوئی غالب نہیں آ سکتا۔ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ، اور اس لیے کہ وَاللَّهُ مَعَكُمْ، بڑی بات ہے، خدا کی نصرت تمہارے شامل حال ہے، جس طریق پہ تم چلتے ہو خدا کا تجویز کردہ ہے وہ تمہیں منزل پہ پہنچائے گا، خدا تمہارے ساتھ ہے، بڑی چیز ہے سر۔ آپ کو یاد ہے جو میں وہ دہرایا کرتا ہوں، وہ ایران کی فتح کے وقت گورنر جو آیا تھا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دربار میں گرفتار ہو کر، زبان بڑا اہم واقعہ ہے وہ تاریخ کا، تو آپ نے یہ کہا تھا اس سے کہ تمہارے متعلق فیصلہ تو بعد میں کریں گے، ایک میری بات کا جواب پہلے دو، تم ایرانی تھے، یہ عرب تھے ہم لوگ، تمہاری کیفیت یہ تھی کہ ہمارے ساتھ تم جنگ کرنا بھی اپنے لیے باعث ننگ سمجھتے تھے، باعث ذلت سمجھتے تھے، اتنی حقارت تھی تمہارے دل میں ہمارے متعلق کہ دوستی تو ایک طرف رہی ہمارے ساتھ، تم جنگ بھی نہیں پسند کرتے تھے، کتنے ذلیل سمجھتے تھے، اور اگر کبھی اکا دکا ادھر ادھر جھڑپ ہو جاتی تھی تو تم یوں ہی جھپٹ لیا کرتے تھے ہمیں، کہا کہ وہی ہم ہیں، وہی تم ہو۔ اب کیفیت تمہاری یہ ہے کہ سارا ملک ہم نے تمہارا فتح کیا ہوا ہے، تم پا بجولا میرے سامنے کھڑے ہو، تمہارا شہنشاہ جو ہے وہ اپنی جان بچانے کے لیے پنچکیوں میں پناہ لے رہا ہے۔ کہا یہ کوئی صدیوں کی بات نہیں ہے، انہی دنوں کی بات ہے۔ کہا میں یہ پوچھنا کیا چاہتا ہوں کہ یہ اتنی بڑی تبدیلی، ایسا انقلاب کیسے آ گیا؟ عزیزان من سوچئے، وہ لوگ وہ جانتے تھے اسلام کیا ہے اور خدا کا ساتھ ہونا کیا کہتے ہیں، ہم کیا سمجھ سکتے ہیں؟ اس نے کہا کہ عمر بات تو بڑی صاف ہے، پہلے جب جنگ ہوتی تھی ایران کی اور عرب کی، ایک طرف ہم ایرانی ہوتے تھے، دوسری طرف یا تم عرب ہوتے تھے، اکیلے ہوتے تھے، اس طرح سے دو قوموں میں جنگ تھی۔ کہنے لگے اب جو جنگ ہوتی ہے، ایک طرف تو ہم ایرانی اکیلے ہوتے ہیں، دوسری طرف عرب اور ان کے ساتھ ان کا خدا ہوتا ہے، ہم کیا دنیا کی کوئی طاقت بھی تم پہ غالب نہیں آ سکتی۔ وہ جانتا تھا، یہ فکرہ اس کا، کہ اب عرب تنہا نہیں ہمارے سامنے آتے، ہم تو تنہا ہی ہوتے ہیں، اور عربوں کے ساتھ ان کا خدا ہوتا ہے۔ تو ایران ہی نہیں،
دنیا کی کوئی طاقت بھی اب تمہارا مقابلہ نہیں کر سکے گی۔ وہ جانتے تھے اس چیز کو کہ خدا کا ساتھ ہونا کیا معنی رکھتا ہے۔ ہمیں کیا معلوم ہے عزیزان من، ہم تو یہ جانتے ہیں ہوا معکم انا ما کنتم، قرآن نے یہ بھی تو کہہ دیا کہ تم جہاں ہو خدا تمہارے ساتھ ہوگا۔ ٹھیک ہے، وہ ہے ہی ہمارے ساتھ۔ کہاں وہ ساتھ ہونا جو اس نے بتایا تھا، کہاں ہم اپنے ذہن میں جو اپنے آپ کو مغالطہ دے رہے ہیں۔ واللہ معکم یہاں کا انتم الاعلون واللہ معکم، تم ہی غالب آؤ گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ خدا تمہارے ساتھ ہے۔ تو خدا تو اس نے کہا ہے میں ہر جگہ ہوتا ہوں، پھر خاص طور پہ ان کے ساتھ کیسے ہوا؟ اس لیے کہ وہ جو اس نے راستہ تجویز کیا تھا ان کے لیے، اس پہ جو چل رہے ہیں، اس اعتبار سے وہ ساتھ ہے۔ وہ تو رہنما ہے، وہ تو ہادی ہے، آگے آگے قافلے کے جا رہا ہے۔ معیت تو یہ ہے نا جو خدا کی ہے۔ هو معکم وَلَن يَتْرِكَكُمْ أَعْمَالَكُمْ، تم اس منزل کی طرف نہ جاتے تو ہر قدم تمہارا جو تھا، ہر عمل تمہارا رائے گاں جاتا۔ اب جو اس کی طرف تم جا رہے ہو، جو راستہ اس نے تجویز کیا ہے، تمہارے اعمال کے نتیجے میں ذرا بھی کمی نہیں ہوگی۔ تقابل دونوں کا چلا جا رہا ہے جہاں بھی آپ دیکھیں گے۔ کہا یہ کیوں ہے یہ جو کچھ ہم اتنا کچھ کہہ رہے ہیں؟ یہ آپ کو یاد ہے قرآن جہاں کوئی دعویٰ کرتا ہے دلیل دیتا ہے، ثبوت دیتا ہے، بات سمجھاتا ہے۔ کہا ایک یہ گروہ ہیں، ان کے نزدیک زندگی نام ہے، یہی طبعی زندگی، فزیکل لائف، کھانا پینا، افزائش نسل کرنا، اس کے بعد مر جانا، اس سے بلند مقصد کوئی نہیں ہے۔ یہ ہے زندگی۔ کہا اس کی حقیقت کیا ہے اس ساری زندگی کی؟ کچھ کھیل ہے، کچھ تماشا ہے، تھوڑے سے وقت کے لیے اس میں لذت مل جاتی ہے، حضارت مل جاتی ہے، کوئی بلند مقصد زندگی کا نہیں ہے۔ یہ قرآن نے کہا ہے کہ یہ زندگی جو ہے یہ تو حیوانات کی سطح کی زندگی ہے، وہ بھی کھاتے ہیں، پیتے ہیں، افزائش نسل کرتے ہیں، مر جاتے ہیں۔ تو یہ تو انسانیت کی سطح کی زندگی نہیں ہے۔ انسانیت کی سطح کی زندگی تو ادھر آتی ہے کہ یہ ساری چیزیں دنیاوی اسباب و سامان بھی نہایت ضروری ہے، لیکن یہ ایک بلند مقصد کے حاصل کرنے کا ذریعہ ہے، اور وہ بلند مقصد جو ہے وہ ہے دنیا میں خدا کا قائم کیا ہوا نظام، اس کو نافذ کرنا، یہاں انسانیت کو اس راستے پہ چلانا جو خدا نے اس کے لیے متعین کیا ہے، یہ بلند مقصد ہے۔ اور کہا اس مقصد کے لیے وہ جو سیکولر لائف جس کو آپ نے کہا ہے، وہ حیوانوں کی زندگی، کفر کی زندگی، اس میں ہر آن انسان موت سے ڈرتا ہے، کوئی مرنا نہیں چاہتا۔ یہ ننھی سی چونٹی بھی اگر آئے اور اس کے سامنے آپ تنکا بھی کھڑا کریں تو آپ دیکھتے ہیں اس میں بھی وہ مقابلہ کرتی ہے یا راستہ چھوڑ دیتی ہے۔ یہ جو زندگی پیاری ہے نا، پریزرویشن آف سیلف، یہ لائف یا زندگی کا اپنا اندرونی تقاضا ہے۔ زندگی خود اپنی حفاظت چاہتی ہے، یہ بنیادی چیز ہے۔ کہا ٹھیک ہے، یہاں تک کہ زندگی مومن اور کافر دونوں کی جسم کی زندگی تو یہ ہے، یہ بھی حفاظت چاہتا ہے اپنی، لیکن آگے ایک بات آتی ہے، اس کی زندگی تو وہیں ختم ہو جاتی ہے۔ اپنی زندگی کی حفاظت، جان کی حفاظت، جسم کی حفاظت۔ اور مومن یہ ہے کہ جہاں حق اور باطل میں تصادم پیدا ہوتا ہے، حق کی کامیابی کے لیے زندگی دینی پڑتی ہے تو وہ اسے حیات جاویداں تسلیم کرتا، کہتا یہ ہے معاملہ وہ جہاں تم غالب آ جاتے ہو۔ وہ موت سے ڈر کے بھاگتا ہے، تم موت کو آگے جا کے بڑھ کے گلے سے لگا لیتے ہو۔ کہا دیکھا دونوں میں کتنا فرق ہے۔ ٹھیک ہے، قرآن نے تو عزیزان من 4 لفظوں میں بات بتا دی۔ یہ جو تھی قابل رشک کامیابیاں، تاریخ جن کی مثال پیش نہیں کرتی، اس نے کہا 2 ہی باتیں تھیں۔
मैदान जंग में जाने वाला सिपाही